خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کے 7ویں دکھ پر غور کرنے والے ہیں۔ 7واں دکھ آسمانی باپ سے جدائی کا صدمہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان میں برداشت کی ایک خاص حد موجود ہوتی ہے، جس میں رہتے ہوئے وہ ہر قسم کے دکھ کو، غم کو اور صدمے کو بآسانی برداشت کر لیتا ہے۔ اگر یہ حد تجاوز کرے تو اس کا رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو بھی 3 قسم کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا: جسمانی غم، ذہنی کرب اور الہی غم۔ مسیح نے جسمانی ذہنی اذیت کو حد سے بڑھ کر برداشت کیا، مگر اف تک نہ کہی۔ وہ ظلم کرتے رہے، آپ ان کے ظلموں کو سہتے رہے اور باپ کی مرضی اور تابعداری داری کو ہر ممکن حد تک پورا کرتے رہے۔ یہودا اسکریوتی اور ساتھیوں نے ان سے غداری کی، وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے شکایت تک نہ کی اور نہ کسی کو کچھ جتایا۔ پطرس نے انکار کر کے آپ کو رد کر دیا، آپ کو ٹھوکر پہنچائی۔ آپ نے مسکرا کر سارا غم پی لیا۔ سپاہیوں، راہگیروں، سردار کاہنوں، ڈاکوؤں اور بادشاہ نے آپ کو ذہنی کفت پہنچائی، مگر آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ آپ نے بد دعا کے بدلے ان کے حق میں دعا کی کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ زخم دے دے کر نکال دیا۔ سارا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ نے ان تمام دکھوں کو، غموں کو سر خم تسلیم کر لیا۔ ان تمام تر زیادتیوں اور ظلم کے خلاف کوئی احتجاج نہ کیا۔ وہ ان کی زیادتیوں کو، ان کے ظلم و تشدد کو، ان کی سفاکی کو خدا کی مرضی جان کر پی گئے اور خوشی سے سہ گئے۔ مگر ایک چیز ایسی سی جو ان کی برداشت سے کہیں زیادہ تھی، جن کو وہ ضبط نہ کر سکے، اور وہ چیز تھی باپ کی جدائی، علیحدگی اور چھوڑے جانے کا غم۔ خداوند یسوع المسیح اس دکھ کو برداشت نہ کر سکے، اور مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے: اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس آیت میں لفظ بڑی آواز سے چلانا ان کے غم کی نوعیت اور اس کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ غم ان کے لیے کس قدر غیر معمولی تھا، اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے، لہٰذا انہوں نے اس غم کے باعث اپنی جان دے دی۔ اصل میں یہ غم ذہنی یا جسمانی نہیں تھا، بلکہ ان کی روح پر لگنے والا ایک بڑا گھاؤ تھا۔ باپ یا خدا سے علیحدگی حقیقت میں موت ہی ہے۔ جسم کے گھاؤ تو بھرے جا سکتے ہیں، مگر روح کے گھاؤ اور زخم تو خدا کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا، مگر گھاؤ بھرنے والا اب اس سے جدا ہو چکا تھا۔ لہٰذا المسیح اس غم کی، اس دکھ کی، اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا کے پاس پہنچ گئے۔ اس غم کی نوعیت اور شدت کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں مقدس داؤد نبی کے ان الفاظ سے بخوبی ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس کرب کے دوران کہے جب باپ کی روح ان سے جدا ہوئی۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت: اے خداوند، کب تک؟
کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ ایک ایماندار زندگی کے لیے اس سے بڑا غم اور دکھ کیا ہوگا کہ باپ یعنی کہ خدا اپنا چہرہ اس سے چھپا لے۔ اور خدا نے اس جدائی کو، اس علیحدگی کو موت کا نام دیا ہے۔ اس نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا تو مرا۔ حقیقت میں یہ موت روحانی موت ہی ہے، اور مسیح اس کو ہرگز برداشت نہ کر سکے تھے۔ یہ پیالہ مسیح کے لیے پینا ناممکن تھا، اس لیے اس نے گثسمنی باغ میں یہ التجا کی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ موت مجھ سے ٹال دے۔ المسیح کا اپنی باطنی پاکیزگی اور الہی قدوسیت کے باعث گناہ سے لا تعلق ہونا ضرور تھا، مگر اب خداوند ہمارے گناہوں کے مشابہ ہو کر پوری قیمت ادا کر رہا تھا۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں کہ کیا کبھی ہم نے اس جدائی اور علیحدگی کے غم کو ذاتی طور پر محسوس کیا ہے؟ ہم دن میں نہ جانے کتنے گناہ کر کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے رہتے ہیں، اور پاک روح کی رنجیدگی، پاک روح کی علیحدگی ایک ایماندار کے لیے روحانی موت ہے۔ آئیں مسیح کے اس ساتھ میں دکھ کو یاد کرتے ہوئے نہ صرف خداوند کی شکر گزاری کریں بلکہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں کہ کیا کہیں میں اس روحانی موت میں سے گزر تو نہیں رہا۔ اگر واقعی خدا کی شفقت، خدا کی برکت، خدا کا فضل آپ سے جدا ہے تو آج ہی حقیقی توبہ کر کے، گناہوں کا اقرار کر کے باپ سے اپنا تعلق اور واسطہ بحال کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔